بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد ایک سرکش آدمی تھا جس کا نسب یہ ہے شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو۔ عاد کے دو بیٹے شداد اور شدید تھے، وہ دونوں بادشاہ بنے اور سب پر غالب آ گئے۔ پھر شدید مر گیا اور تمام حکومت شداد کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے سن کر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے امراء انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصالحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے اپنے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس
قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں، جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان و سجاوٹوں کے ایسے زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ شداد بن عاد کا قصہ مفسرین نے سورہ فجر کی تفسیر میں عاد کے زمن میں بیان کیا ہے، لیکن یہ قصہ اکثر محققین کے نزدیک خود ساختہ ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ارم ذات العماد ایک شہر ہے، یا تو دمشق یا اسکندریہ، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ عبارت کا ٹھیک مطلب نہیں بنتا، کیونکہ یا تو یہ بدل ہو سکتا ہے یا عطف بیان۔ دراصل یہاں یہ بیان مقصود ہے کہ ایک سرکش قبیلے کو اللہ نے برباد کیا جن کا نام عاد تھا، ان پر اپنا نہ ٹلنے والا عذاب نازل فرمایا۔ ان آیات میں کوئی شہر یا ریاست کے حالات کا بیان مراد نہیں۔ میں نے اس بات کو یہاں اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ جن مفسرین کی جماعت نے یہاں یہ تفسیر کی ہے کہ ان سے کوئی شخص دھوکے میں نہ پڑے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری چاندی کی، اس کے مکانات، باغات وغیرہ سب چاندی سونے کے ہیں، کنکر لولو اور جواہر ہیں، مٹی مشک کی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، پھل تیار ہیں، کوئی رہنے سہنے والا نہیں ہے، در و دیوار خالی ہیں، کوئی ہاں ہوں کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ شہر جگہ بدلتا رہتا ہے، کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی عراق میں، کبھی کہیں، کبھی وغیرہ۔ یہ سب خرافات بنی اسرائیل کی ہیں، ان کی بد دینوں نے یہ خود ساختہ روایت تیار کی ہے کہ تاکہ جائے لوگ ان کی تصدیق کریں، باتیں بنائیں۔ علامہ سلبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عربی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اپنے گم شدہ اونٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جنگل بیابان میں اس نے اسی صفت کا ایک شہر دیکھا اور اس میں گیا، گھوما پھرا، پھر لوگوں سے آ کر ذکر کیا، لوگ بھی وہاں گئے لیکن پھر کچھ نظر نہ آیا۔ علامہ ابن ابی حاتم نے یہاں ارم ذات العماد کے زمن میں بہت طویل قصہ نقل کیا ہے، یہ عقائد بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ عرابی والا قصہ سندن صحیح مان لیں تو ممکن ہے کہ اسی عوض اور خیال میں ہو اور اپنے خیال میں اس نے یہ نقشہ جما لیا ہو، اور خیالات کی پختگی اور عقل کی کمی نے اس یقین نے دلایا ہو کہ وہ صحیح طور پر یہی دیکھ رہا ہے، فی الواقعہ یوں نہ ہو۔ القرطبی نے تفسیر القرطبی میں بھی یہ بیان کیا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔